السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی بڑی بریلینٹ پرسنالٹی ہے. ان کا تعلق جو ہے کوئٹہ سے ہے، اینالسٹ ہیں اور یہ جو ہے بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بھی ہیں پاکستان سیکیورٹی سروسز اینڈ سسٹم ایسوسی ایشن کے. اور ان کا فوکس یہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے وہ دن رات کوشش کرتے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں وہ آئیں، انویسٹ کریں اور جو ہے اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ مسلسل چلتا رہے. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی سردار شوکت پوپلزئی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سردار شوکت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، تھینک یو. ہم اپنے شو ریل پاکستانی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے، ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا، ہم کوئٹہ گئے تھے اور ایک سوال ہمارے ذہن میں تھا اور وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج مجھے موقع مل گیا کہ میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ جو ہے بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ کی اوور آل، تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے سیکیورٹی. مطلب کہ وہ ٹریولنگ کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، انویسٹرز کے لحاظ سے سیف ہے نہیں ہے، کیا انوائرمنٹ ہے. تو کیا کہیں گے، کیونکہ آپ تو زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان چیزوں میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے صرف بلوچستان کو یا کوئٹہ کو سنگل آؤٹ کرنا سیکیورٹی میں یہ مناسب نہیں ہوگا. میں آپ کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں. سیکیورٹی ایشوز آر دیئر. اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کو 3 بارڈر ٹچ کرتے ہیں، افغانستان، ایران اور پھر یہ جو عریبین سی ہے، یہ پورے عریبین ورلڈ کو کرتا ہے. تو ملٹیپل ایشوز ہیں. بارڈر ہمارے اوپن ہیں، پورس بارڈر ہیں اور ایشوز آر دیئر. لیکن اس میں یہ کہنا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ڈیولپ نہیں کر رہے، میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو آج آپ بتا دیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، سیکیور انوائرمنٹ ہے، انویسٹرز بھی آ رہے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں وہ موسٹ ویلکم. دے آر موسٹ ویلکم. دیکھیں ڈائمینشنز ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان جو ہے وہ ریجنل اسٹریٹجک پولیٹیکل سٹریس میں ہے. ایران میں پرابلم ہوتی ہے، بلوچستان میں آتی ہے. افغانستان میں پرابلم ہوتی ہے، بلوچستان میں آتی ہے. عریبین ورلڈ میں پرابلم ہوتی ہے، بلوچستان میں آتی. تو بلوچستان 47% ہے اس کنٹری کا، اور پاپولیشن نیرلی آپ کے سامنے کو 12 ملین پاپولیشن، وچ از جسٹ میگر. تو وہاں پہ اگر ایک گولی چلتی ہے تو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اللہ نہ کرے بلوچستان میں پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی. تو وہ جو ایک بلوچستان کا امیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر مناسب اور نیگیٹو امیج ہے. ایوری بڈی از ویلکم ان بلوچستان. الحمدللہ ٹرائبل سوسائٹی ہے اور ویلکم کرتی ہے، ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے. مہمان تو ہم لوگوں کی اپنی فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ، اور اس کی کیئر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو میں دوبارہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے anybody is most welcome to بلوچستان. پاکستان کو بہت بڑا صوبہ ہے جس میں بہت موقع ہیں، اپرچونٹی ہیں انویسٹرز کے لیے، وہ آئیں انویسٹ کریں. تو کس طرح سے کوارڈینیشن چلتی ہے، کس طرح سے رابطے رہتے ہیں، اور اب تک جو ہے آپ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس بھی ہیں، کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں بھی ہیں جن پہ آپ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری اپنی فورم کی اسٹریٹجی بڑی انڈیپینڈنٹ اسٹریٹجی ہے. لیکن بہرحال ہم ایک کنٹری کا جو پیرامیٹرز ہیں اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. تو ہماری کوارڈینیشن گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھی ہے، اور وہ ہمیں فل سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں اس کے اندر. اب رہا لوکل پاپولیشن کا، دیکھیں لوکل پاپولیشن کی گریوینسز ہوتی ہیں. یہ پولیٹیشین کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں قبائلی مسئلہ بھی نہیں ہے، سیاستدان کا مسئلہ ہے کہ وہ ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. کہ ان پاپولیشن کو انفراسٹرکچر چاہیے، پاپولیشن کو ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے، ایجوکیشن چاہیے. دے ہیو ٹو ریزالو دس ایشو. ہمارا جو مین مشن ہے بلوچستان اکنامک فورم کا، دیٹ از پروموٹ دی اکنامک ڈیولپمنٹ ان دی پروونس. الحمدللہ ہمیں 30-32 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم لوگ بہت کامیاب ہیں. انٹرنیشنل کیپٹل سے ہمارا رابطہ ہے اور ہم اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن اٹریکٹ کر کے پھر جو قانونی طور پہ جو پاور ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں کہ اس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں. مین ایشو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے کوشچن کیا. وہ کوشچن آنسر اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور کرنا ہوگا. یعنی
गवर्नमेंट के कुछ इदारों की ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए. प्राइवेट सेक्टर अगर इनकरेज कर रहा है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के बजट पे तो नहीं कर रहा. तो अगर वो टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इतना फैसिलिटेट करें कि जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाए. अल्टीमेटली दैट विल बेनिफिट द कंट्री एंड दैट विल बेनिफिट बलूचिस्तान. बिल्कुल ऐसा ही है. और हम आपकी खिदमत की बात करें तो वो आपको सॉर्ट ऑफ ऑनर ब्रिजिंग में भी मिला था. उस हवाले से क्या कहेंगे, जो चाइना के साथ आपके रहते हैं, कोऑर्डिनेशन रहती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से. और क्योंकि डेफिनेटली मैंने कहा आप हमारे एम्बेसडर भी, वो कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो लोग आते हैं फिर रहते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, जो आपकी चाइना के साथ जो आपकी सिलसिला है? माशाल्लाह, एक तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि चाइना ने जो BRI लॉन्च किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC है, तो मैं उसी 10 साल से उनके साथ अटैच्ड हूँ. तो चाइना में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो हर छोटी बड़ी एफर्ट्स को इनकरेज करते हैं और उसको ओन करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो मेरे छोटे से जो एफर्ट्स हैं वो उनको अप्रिशिएट उन्होंने किया और बड़ी कोऑर्डिनेशन देते हैं. कभी मैं कोई उनको मुशावरत करता हूँ, मुझे मुशावरत मिलती है, उनमें मैं नहीं है. मतलब they have never said no to me, they have never questioned my suggestion. वो अब मुझे भी ये चीज़ समझनी है कि मैं उनको सजेशन देता हूँ तो वो अपने कानूनी पैरामीटर्स के अंदर उसमें आगे बढ़ेंगे, अपना बेनिफिट भी देखेंगे और फिर हमारा बेनिफिट भी देखेंगे. अल्टीमेटली मैं ये कह दूं कि जी BRI CPEC जो है वो सिर्फ चाइना बेनिफिट लेगा या 80 कंट्रीज जो उसका हिस्सा है वो बेनिफिट, ऐसा नहीं है. इट इज़ म्यूचुअल, बोथ वेज उनको करना है. यही सोच पाकिस्तान में आनी चाहिए. यही सोच मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क में आनी चाहिए. जो हाकिम वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं या हाकिम वक्त कोयटा में बैठे हैं या सिंध कराची में बैठे हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं शौकत पोपलज़ई, आई एम अ पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी, अगर मैं चीज़ कर रहा हूं तो मुझे रास्ता दें ताकि मैं आगे निकलूं और मुझे मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा. किस तरह से चीज़ों में आप जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, किस तरह से सिलसिला रहता है? क्योंकि फिर वही बात है कि बलूचिस्तान की बात आती है तो अभी आपने बिल्कुल बता दिया कि भाई हालात बहुत ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप जब एज बी चेयरमैन आप जब देखते हैं, जाहिर सी बात है आपको तो हर एंगल हर नज़र से देखना पड़ता है ना, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, देखिए सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल होती है. आपकी नेशनल सिक्योरिटी है जो हमारे ऑफिशियल इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है. देन डाउन साइड डाउन स्ट्रीम आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, इंडस्ट्री है, बिजनेसेस हैं, प्राइवेट हाउसिंग हैं, प्रोजेक्ट्स हैं. तो उनके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी पाकिस्तान में बहुत फाल है. मैं समझता हूँ 60% जो पाकिस्तान में आज भी, हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ करें कि हम लोग बहुत अच्छे हैं कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज. जो सिटी में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है. 60% जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेज कर रहा है. ये समझने की बात है. आप देखें सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, लोगों के घरों में अगर कैमरे लगे, अगर बिल्डिंग में वॉक थ्रू गेट लगे, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगी हुई है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो इनकी इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि ये लगे हुए और दे आर परफॉर्मिंग वेल. सो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. गवर्नमेंट ने आज तक उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशंस पैदा नहीं किए कि आप कोई एकेडमी बना दें, कोई स्कूल बना दें जहां पे ट्रेन हो. अल्टीमेटली योर कंट्री विल गेट बेनिफिट. आज दुनिया के अंदर, चाइना का मैं आपको बताऊं, अमेरिका का बताऊं, कि एयरपोर्ट्स आर वेरी सेंसिटिव एरियाज फॉर सिक्योरिटी. इन बड़ी सुपर पावर्स के अंदर एयरपोर्ट्स आर विद द प्राइवेट सिक्योरिटी. वहां पे ऑफिशियल सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट सिक्योरिटी पूरे एयरपोर्ट्स को मैन कर रही है और वही आपकी एंट्री एग्जिट करते हैं. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अब वक्त आ गया है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएटिव लेने दें ताकि मुल्क जो है, हमारे जो सीनियर इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, उनको इतनी ब्रीदिंग स्पेस मिले. तो आपकी कोई ये जिस तरह से आप हमसे जिक्र हो रहा है तो यकीनन आप भी दीगर इदारों के साथ, जिस तरह से आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन रहती है, राब्ते रहते हैं, तो उनके साथ इन चीज़ों पे कोई बातचीत चल रही है कि नहीं, ये दिस इज़ अ गुड प्लान फॉर आवर कंट्री, ये सिक्योरिटी के लिए बेहतर है, मौजू है. जिस तरह से आप ये अपनी, आपने कहा ना कि आपकी सोच से बाकी सब लोग इत्तेफाक ना कर पाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पर वही बात है, जब तक हम वो बात आगे ना लेके जाएँ, उनको टेबल टॉक ना हो, उनको
کو سمجھا نہ پائیں تو کس طرح سے وہ چیز آگے بڑھ سکتی, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل کرتے ہیں ہم لوگ, جیسے کانفرنسز ہوتی ہیں, راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ راؤنڈ ٹیبلز ہوتی ہیں, جو بڑے سیکورٹی ایجنسیز ہیں, پولیس ہیں یا ایف سی ہے یا رینجرز ہے, ان کے ساتھ بالکل کوآرڈینیشن کی جاتی ہے. لیکن کوآرڈینیشن از ون وے. سیکنڈ وے از کہ جو گورنمنٹ کے اختیار میں, دیکھیں گورنمنٹ کے پاس آفیشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے, اکیڈمیز ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لیں اور ان کو ٹرین کریں. جیسے ٹیکنالوجی آئی ہے, اب گورنمنٹ کے اختیار میں تو نہیں, گورنمنٹ اپنی سیکورٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے سی سی ٹی وی کیمراز لیتی ہے, واک تھرو گیٹس لیتی ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر بیچ رہا ہے, گورنمنٹ تو نہیں بیچ رہی. تو اسی طرح جو پرائیویٹ سیکورٹی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو سپورٹ بھی کریں. ویسے سردار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بھی ذرا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہمیں آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں بڑا پتہ چلا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ بھی بن جائیں, کچھ بھی کر لیں, ایک تو یہ کہ اپنے پیرنٹس کے بچے ہی ہوتے ہیں, دوسری بات انسان کی تربیت, اس کی جو سلسلہ پیچھے جو چلا آتا ہے وہی جو ہے پتہ چلتا ہے اس کی لیگیسی کو, کہ نہیں پیچھے جو ہے ماشاءاللہ سے ایسے زبردست سے بریلینٹ پیرنٹس ہیں جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی, آپ پہ انویسٹمنٹ کی ہے, تو وہ آج نکل کے سامنے آ رہی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے, کیونکہ اپنی والدہ کے حوالے سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ آپ نے یاد رکھی ہیں اور اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کو فالو کرنا ہے؟ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو مغفرت کریں, سب کی والدہ کو مغفرت کریں. میری ماں ایک کلونیل دور کی ماں تھی, مطلب برٹش جب رول کرتے تھے یہاں, ان کی ایجوکیشن بھی اس ٹائم میں اور بڑے اچھے انسٹیٹیوشن میں ان کا پڑھا. ان کی ایک ڈیمانڈ رہی ہماری فیملی سے, میرے بھائی اور بہنوں کے, کہ انہوں نے کہا لائف میں اگر کسی چیز سے اچیو کر سکو گے تو وہ ڈسپلن ہے. کتنے بہن بھائی یہ تو بتایا؟ ہم لوگ 3 بھائی ہیں, ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے بڑے, اور 3 بہنیں ہیں, ان میں سے بھی ایک بڑی بہن جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی. تو انہوں نے ڈسپلن جو ہے اس پہ زور دیا ہم لوگوں کو, ڈریس کوڈ, لینگویج, بڑا ہے تو اس کے سامنے کیسے بیٹھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس انوائرمنٹ میں ملا, بیکاز شی واز آلسو فرام ٹرائبل اسٹائل فیملی. تو یہ ہم لوگوں کی, میں آج سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے بچے میرے اس چیز کو جو آج کل انوائرمنٹ ہے وہ اس کو بائے نہ کریں, لیکن میں ابھی بھی ان کو امپریس کرتا ہوں کہ لائف میں ڈسپلن جو ہے یہ سب چیز ہے, اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈسپلن سکھا دیں, میرے خیال لائف میں وہ سب چیزیں اچیو کر لیں گے. ویری نائس. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, جس طرح سے ہم آپ کی والدہ کی بات کر ہی رہے ہیں, تو سب سے زیادہ مدر کے ساتھ کون زیادہ کلوز رہے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے نا بچپن کی ایسی کوئی چیز یادیں رہتی ہیں, اور سب سے زیادہ اور یہ ویسے تو اب آئی نو ہر ایک انسان سرٹن ایج تک آ جاتا ہے, پرانی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں ذہن میں. تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز آج ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ہم سے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, تاکہ آپ نے ڈسپلن کی تو بات کی, لیکن کچھ ایسے انسیڈنٹ بھی ذہن میں رہ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک لیسن رہتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہر انسان کی, اگر انسان میں شعور آئے, جیسے میری فیملی ایک, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے ٹال کلیم کہ سارے ہم بھائی بہن اچھا پڑھیں, اور والدہ بھی میری ایجوکیٹڈ تھی, والد تو تھے ہی, تو ڈسپلن پہ زور رہا, اور بڑا ایکول افیکشن ڈیوائڈیڈ تھا ہم سب بھائی. میری والدہ جو ہے وہ سب کو, ہمیں جو سب سے زیادہ مجھے چیز ملی, میں یقین کریں کہ جب میری بہنیں اپنے گھر میں تھیں میں کبھی ان کے رومز میں نہیں گیا ہوں, اور وہی میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا, میں کبھی ان کے روم میں نہیں گیا ہوں. تو وہ میں نے دیکھا کہ ان میں آج بھی شاید وہ ہوتا ہوگا کہ یار باپ ہمارا, ان کو معلوم ہے کہ میرے باپ کا افیکشن ہے, لیکن بڑا ڈسپلنڈ افیکشن ہے. عورت کا, جیسے آپ بھی بیٹی ہیں کسی کی, تو عورت کا ایک اپنا پردہ سٹائل ہوتا ہے, تو باپ کا وقار اسی میں ہے جب ان کو پتا ہو کہ یار ہمارا باپ بڑا ڈسپلن ہے, ہمیں رسپیکٹ کرتا ہے. آپ جو ہے پائلٹ بھی ہیں, آپ کی سرٹیفیکیشن اس لحاظ سے بھی ہے, تو یہ کیا چیز ہے, کس طرح سے, پھر اس میں اور بھی چلیں, اسپورٹس کے ساتھ ساتھ میں 2-3 اور بھی چیزیں ایڈ کر دیتی ہوں. آپ خود جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں, میں نے کہا جرنلسٹ ہیں, آپ نے کہا نہیں رہ چکے ہیں, تو وہ اتنی ساری چیزوں کو لائف میں کر لینا کیا آسان رہا آپ کے لیے؟ کیا وجہ تھی, کیوں آپ ماشاءاللہ سے ایک وقت میں کئی محاذ آپ نے کھولے ہوئے تھے, تو کیا کہیں گے آپ؟ میرا مائنڈ ہمیشہ سے ایڈونچرر رہا. جیسے میں نے پیراشوٹنگ بھی کی, انیشل جو PPL ہوتا ہے وہ بھی کیا, کراٹے کی, کوئی اسپورٹس ایسی نہیں جو میں نے اڈاپٹ نہیں کی. میری یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تھی, میری اسٹریٹ ایکٹیویٹیز نہیں تھی.
اس نے مجھے ایڈوانٹیج دیا کہ جب بھی مجھے ٹائم ملا میں نے اس چیز سے آپ بینیفٹ بلیک بیلٹ بھی ہیں آپ بتا چکے. الحمدللہ یہ میں ان چیزوں میں پڑا رہا تو اس چیز نے مجھے دنیاوی جو اللہ معاف رکھے برائی یا خرابی ہے اس سے مجھے دور رکھا. مجھے اب یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ نے جس انداز میں بتایا میرا دھیان ہی اس چیز میں چلا گیا, تو مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی آپ جو ہے پورا آپ کا فوکس یہی ہے اکانومی اور اس لحاظ سے کہ ٹریڈ کے حوالے سے اور یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ابھی کن چیزوں پہ زیادہ فوکسڈ ہیں کہ جو ہے بہتری آ سکے اسپیشلی بلوچستان میں, کیونکہ آپ جو ہے اس کے لیے اپنے فورم کے آپ خود بھی پریزیڈنٹ ہیں, تو کن کی طرف زیادہ فوکس ہیں اور بڑا ہوپ فل بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے, انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں ملک سے شروع ہوتا ہوں کہ اب آپ کے جو میکرو لیول جو ٹریک ہے نا اس پہ تو ہمارا ملک چڑھ گیا. آپ دیکھیں کہ انڈر سی پیک ریلوے بھی اپ گریڈ ہو رہی ہے, روڈز جو ہیں وہ بھی انفراسٹرکچر بن رہا ہے. اب ضرورت ہے آپ کو مائکرو لیول ڈیولپمنٹ کی, مین کہ عام آدمی کو امپاور کرنا ہے. تو بلوچستان میں جو ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں یا ادروائز کہ جو عام چھوٹے لوگ ہیں یو ہیو ٹو سپورٹ دیم. اس میں پرائمرلی پاکستان کی بلوچستان کی اکنامکس جو ہے ایگریکلچر ہے, 67% ایگریکلچر پہ, تو اس کو انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گروتھ اورینٹڈ کام چاہیے. آپ نے یو ہیو ٹو امپاور دیم کہ اگر وہ ایگریکلچر میں اپنی کراپ کو امپروو کریں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں. تو ایگریکلچر کے ساتھ یہ الائیڈ ہے لائف سٹاک. پاکستان از ویری ریچ ان لائف سٹاک. بلوچستان میں تو لائف سٹاک میں کیمل بھی آتا ہے جو عرب ورلڈ کو چاہیے. پھر ڈاؤن سٹریم آپ نیچے چلے جائیں ٹورڈ سی, بلو اکانومی از ویری وائبرنٹ. آپ کو پتہ ہے فشری سیکٹر بلوچستان کا کوئی 1100 کلومیٹر کوسٹ ہے. یہ تو مائکرو لیول ہے. میکرو لیول پہ چیزیں چل رہی ہیں. سب سے بڑی بات بتاؤں, ریکوڈیک پروجیکٹ سائن ہو گیا, وہ شروع ہو گیا. سینڈک آلریڈی چل رہا ہے. مجھے شور ہے آج پولیٹیکل ایشوز ہیں, لیکن ٹائم ول کم جب ایران کی پائپ لائن آئے گی, کیونکہ اس پائپ لائن کی وہ پائپ لائن لائف لائن ہے انڈیا کی, اینڈ دیٹ پائپ لائن ول پاس تھرو پاکستان. اور آپ کو جتنی رائلٹی ملے گی وہ ہماری سوچ سے باہر ہے. ترکمانستان سے پائپ لائن چل چکی, کاسا ٹرانسمیشن لائن چل چکی. ہو سکتا ہے آج آپ کو فکشن لگ رہی ہو, لیکن ایک وقت آئے گا جب, تو اگر آپ اس کو ویژولائز کریں کہ جب یہ 3 میکرو لیول پروجیکٹ پاکستان میں آئیں گے تو آپ کی کتنی خوشحالی ہوگی. یہ ہماری سوچ سے باہر ہے. لیکن یہ ہمارے لیڈران کو, ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام الناس کو وائز کریں کہ یہ کب ہوگی, کتنی ہوگی, اور آپ تیاری کریں اس کی. اچھا, جس وہ نو کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ خود بڑی چیزوں بڑے پازیٹیو بھی ہیں. چیلنجز تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جن چیلنجز کا ہمیں ابھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ آپ خود ایک اپنا ایکسپوجر رکھتے ہیں, ایکسپیرینس رکھتے ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا, اور مزید کہاں ہم جو ہے ذرا مشکل ہمارے لیے ٹائم رہے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, تو آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ چیلنجز آر دیر, پر کہتے ہیں نا ہرڈلز آر کریٹڈ ٹو بی کراسڈ ناٹ ٹو اسٹاپ. جو اچھی نیشن ہوتی ہیں ہرڈلز کو کراس کرتی ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کی اور سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو موٹیویٹ کریں, عوام کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں, تاکہ وہ ایک ملک سے جو ایک خفگی ہے وہ ان کے دلوں میں نہ آئے. اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کو ریموو کریں, تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس بلڈنگ ہو, موٹیویشن ہو کہ یار مجھے اپنے ملک کے لیے کام کرنا. پھر دیکھیں انشاءاللہ ہم کہاں جائیں. اچھا سردار صاحب, آپ نے بات کی زیادہ تر, میں اگر آپ کی گفتگو کا محور دیکھوں تو زیادہ تر گورنمنٹ اور ان کی بھی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. اب آپ بھی عوام الناس میں سے, عوام میں سے ہی ہیں, تو آپ بھی تو وہ چہرہ ہے نا, بڑے پازیٹیو ہیں. کوئی بھی بات کروں میں, کوئی ذرا اس کسی ایسی جگہ پہ ایسے سوال پہ جاؤں تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے تلخ ہو یا وہ ہو, تو آپ بڑے پیار سے اچھے سے بڑے سمجھا دیتے ہیں, نہیں ایسے نہیں, ایسے ہی ہے. تو آپ بھی تو عوام میں سے ہیں, ہم کیوں ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ, ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ ان کی سرکار ہے, ہم نے بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے نا. تو وہاں پہ بھی تو ہم بھی تو ایک اچھے سنسیئر ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کہیں گے, کیونکہ میرے سامنے ایک عوام بیٹھا ہوا ہے, ایک عوام کی نمائندگی کرنے والے بیٹھے ہوئی آواز بیٹھی ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہنی طور پہ اتنی طاقت دی کہ میں نیگیٹو نہیں سوچتا ہوں. لیکن جو عام آدمی ہے
جس کی فیملی بھی ہے, جن کی اپنی کمیونٹی بھی ہے, اگر وہ اکنومیکلی افیکٹڈ ہیں تو ان کی سوچ ایسی نہیں ہوگی, ان کی سوچ بڑی نیگیٹو ہوگی. اب یہ پھر جو انڈیویجولز ہیں یا جو ادارے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ ان کی سوچ کو پازیٹیو کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, آپ اس میں کلٹیویشن کریں کہ یار نہیں ایسا ملک نہیں ہے, انشاءاللہ آج نہیں کل آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ لوڈ شیڈنگ کرتے رہیں اور وہ بیچارہ آپ کے بجلی گھروں میں آئے اور آپ جنگلے سے گارڈ بٹھا دیں وہاں پہ کہ اندر نہیں آ سکے, تو نالا ہوگا وہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سٹیج آ گئی ہے کہ تمام سیاستدان, آئی ہوپ مجھے اجازت دیں گے آپ یہ کہنے کی, تمام سیاستدانوں کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ارجنٹلی انسٹنٹلی عوام جو ملک سے نالا ہو رہے ہیں اس کی سوچ کو بدلیں. آپ میرے سے خفا ہو جائیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ نہ کرے میں آپ سے خفا ہو جاؤں, لیکن مجھے ہم دونوں کو ملک سے خفا نہیں ہونا. تو ہماری آپس میں ذمہ داری بنتی کہ جو خفا ہو اس کو پکڑیں, پیار سے سمجھائیں کہ یار گھبراؤ نہیں, یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دس وی مسٹ انڈرسٹینڈ, وی آر ایٹ اے ویری کروشل اسٹیج, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ملک ہمارا ہے, بنا ہے اور رہے گا الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے, مسائل ہر جگہ ہی رہتے ہیں, لیکن ایک اچھا امیج دکھانا, اس پہ کام کرنا, اور تو وہاں پہ آپ کو کس طرح سے فیڈ بیک ملتا ہے جب آپ, ظاہر سی بات ہے جب اپنے ملک کی خوبصورت چیزیں بتاتے ہیں, اٹھا کے دیکھیں نہیں یہ چیزیں آپ مس کر رہے ہیں, یہ اپرچونٹی مس کر رہے ہیں, آپ آ جائیں, تو وہاں پہ آپ کو کیسا فیڈ بیک ملتا ہے؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنلی پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, پرسیپشن ایک قائم بھی کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ مسئلے مسائل, آپ نے شروع میں ہی بات کر دی تھی کہ کچھ ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہے تو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ کیسا فیڈ بیک ملتا ہے جب ایک اچھا اور خوبصورت پاکستان اور پاکستانی دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا پینفل کویشچن آپ نے مجھے کیا. میں اس بریڈ کا انسان ہوں جس کا لا ہے کہ یور ہوم از ویئر یور ہارٹ از, آپ کا گھر وہاں ہے جہاں آپ کا دل ہو. کم از کم میرا دل تو پاکستان اور میں. آپ کے میرے خیال سے گیٹ پہ بھی کچھ اسی طرح کی لائن ہوم کے متعلق لکھی ہوئی تھی. تو آپ جب یہ دل آپ کا پاکستان میں ہو تو ایک تو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کوئی میری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے. ماں مین ملک جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, تو میں کبھی بھی لڑ جاتا ہوں اس معاملے میں. تو کسی حالت میں بھی ہیں, دیکھیے دنیا میں ایک وقت تھا کہ اسمال پاکس یا چکن پاکس یوز ٹو بی دا موسٹ ڈیڈلی ڈیزیز. خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کو وہ ہو جائے, ماں کو چھوڑ تو نہیں کوئی سکتا تھا. ایسا ہی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں خرابی ہیں تو یہ ہماری وجہ سے ہیں یا ہمارے نصیب میں, تو ہم پھر اس کو برا کیوں کہیں؟ تو میں ان لوگوں سے لڑتا ہوں اور بولتا ہوں. بہرحال ان کی اپنی, جو باہر لوگ گئے ہیں ان کا اپنا نصیب ہے, وہ اپنی ول سے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کا لکھا ہوا تھا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اگر آپ ادھر خوش ہیں تو الحمدللہ, میں جس حال میں ہوں میں خوش ہوں, لیکن میری ماں کے بارے میں بری بات نہیں کرنی ہے. بالکل. میں لیکن یہ والا ایک سوال میرے ذہن میں تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے پروفائل میں آپ جرنلزم سے بھی وابستہ ہیں, اور ہم جو ہے انٹرویو کرتے ہوئے جرنلسٹ سے ذرا بات کرتے ہوئے خیال کرتا ہے. تو وہ کیا سلسلہ تھا, کیوں آپ جو ہے اس, ظاہر سی بات ہے آپ کی ایک کوالیفیکیشن تھی, اس سلسلے کو آپ نے اس طرح سے نہیں کیری کیا, تو وہ کیا ایک وجہ تھی؟ میں ایکچولی امریکہ میں تھا تو نیچرلی اپنی تمام ایجوکیشن یا دوسری مصروفیات کے بعد جو انٹرم ٹائم ملا تو ایک آرگنائزیشن تھی ڈپلومیٹک مانیٹرنگ, اس میں میرا ہاتھ تھا کافی. دے یوز ٹو مانیٹر آل دا ورلڈ, ہر کانٹیننٹس کو, کنٹریز کو. تو ایک وہ مجھے اس میں بڑا انٹرسٹ آیا کہ یار پوری دنیا کے بارے میں مجھے پتہ چلے گا, اور ایسا ہی ہوا. تو اس میں میں نے اس کو اڈاپٹ کیا. اس میں پولیٹیکل بھی تھا, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی تھی, اکنامکس بھی تھی, سیکورٹی بھی تھی. لیکن نیچرلی ونس آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اب پروفیشنلی کوئی لائف میں کوئی چیز کرنا, تو الٹیمیٹلی مجھے اس کو پھر چھوڑنا پڑا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب ہم بھی آپ کو اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں تجزیوں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ. آپ نے اپنی جو ہے اہم ذمہ داری کو پھر بھی سنبھالا ہوا ہے, تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے الفاظ ریپیٹ کروں گا کہ جتنے آپ کے ناظرین ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت پیارا ملک دیا ہے اور بڑے اچھے لوگ دیے ہیں. یہ غریب امیر کو خاطر خواہ میں نہیں لائیں. آپ اس ملک سے بہت محبت کریں اور اپنے اللہ پہ چھوڑیں. ہم لوگ تو اس دین کے لوگ ہیں جو ساری چیزیں ہمارے اللہ پہ نصیب میں ہمارے, اس پہ چھوڑیں. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا نوازے گا, ہمیں بہت جلدی نوازے گا, گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ.
نہیں، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور میں آپ کی جو بات آپ نے میسج کو ریپیٹ کیا، میں پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. ہماری بہت صحیح دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی سردار شوکت صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی اور اس میں وہ پاکستان کا بار بار ذکر کر رہے تھے، محبت کے متعلق اپنے جذبات احساسات بھی شیئر کر رہے تھے. لیکن یہ ان کے اپنے احساسات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کے پاس اسی طرح کے جذبے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ دلوں میں رکھتے ہیں، دلوں میں مت رکھا کریں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ میری ٹریولنگ رہتی ہے اور میں باہر جب جانا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے باہر غربت نہیں ہوتی؟ غربت وہاں پر بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں. انہیں جو ہے اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پردیس جائیں، وہاں پہ آپ جو ہے دھکے کھائیں، چیزیں کریں، اور وہ کیونکہ آپ اپنوں سے بھی دور ہوتے ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہیں، یہاں پر کام کریں، اور اس ملک کو ترقی کے راستے پہ آپ جب لے کے جائیں گے تو نو ڈاؤٹ آپ کو ایک بہتر لائف سٹائل مل سکتا ہے. لیکن اس ملک کو آگے ہم سب نے لے کے جانا ہے. تو اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.